بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم کو اعلان، اے محمد اگر تو نے بھی شرک کیا تو ہم تیرے بھی عمل بیکار کر دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب شرک کرنے پر نبی کے بھی عمل برباد ہو جائیں تو ہمارے اور آپ کے عمل کیسے ٹکے رہ سکتے ہیں؟ کیسے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتے جاؤ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ بھی کہو اور ایک طرف یہ بھی کہتے رہو تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ عرب کے کافر بھی جانتے ہو کیا کہتے تھے؟ قرآن پڑھیے، عرب کے کافر اور نقشہ کھینچا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ سمندر میں کسی کشتی کا سمندر کا سفر کرتے تھے اور کسی کشتی میں بیٹھ جاتے تھے، سمندر میں جا رہے ہیں اور کشتی پہ بیٹھے، دیکھیے عرب کے کافروں کا نقشہ کھینچ رہا اللہ۔ جب سمندر میں جا رہے ہیں، سمندر کا سفر اور کشتی میں بیٹھے ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں بیٹھ جاتے تھے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو خالص صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ اللہ اللہ ڈوبے نہ، اللہ مجھے نکال دے، اللہ نجات دے دے، اللہ جلدی سے میرا سفر۔ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے جب عرب کے کافر بھی جب کسی خطرناک سفر کر رہے ہیں، کشتی میں بیٹھے ہیں، سمندر کا سفر کر رہے ہیں، کشتی میں بیٹھے لمبا سفر، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف خالص اللہ کو پکارتے تھے، کسی کو نہیں، کسی کو نہیں، یا اجمیری یا خواجہ یا پھلوان، کچھ نہیں، کچھ نہیں، صرف۔ اور آگے دیکھو فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جیسے ہی سمندر کا سفر پار کر کے خشکی میں آئے، تری سے نکلے اور خشکی میں آئے، زمین پہ آئے، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، شرک کرنا شروع کر دیا، شرک کرنا شروع کر دیا۔ وہ کم سے کم مصیبت میں، اور یہی تو تمہارا حال ہے، آج کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، جا رہے ہیں موٹر سائیکل سے، اے اللہ، جب مصیبت آئی تو اللہ، جب گرے تو اللہ، گھر میں اچانک آگ لگ گئی رات کے 12 بجے، سب اللہ اللہ اٹھو، اللہ اللہ، کیوں؟ کیا ہے؟ اس وقت کیوں نہیں نکلتا خواجہ خواجہ، غوث غوث، اس وقت کیوں نہیں نکلتا؟ پیر صاحب ہم زندگی بھر آپ کے مرید رہے، جلدی جاؤ۔ وہ جانتے ہیں جب تک میرے پیر صاحب جائیں گے اللہ تک، تب تک تو سہا ہو جائے گا۔ اس وقت ڈائریکٹ اللہ کو پکارو، یہ معلوم ہے یہ دل کا تعلق ہے، یہ دل کا کنیکشن ہے۔ اللہ کی قسم مصیبت میں وہ کبھی نہیں کہ ہاں اللہ اللہ، وہ جانتے ہیں اس وقت اللہ ہی کام آ سکتا ہے، اس وقت اللہ۔ اب دوسرے سے کہیں گے تو وہ جائے گا اللہ کے پاس، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا، وہ کتنی دیر، تب تک تو سہا ہو جائے گا۔ بچے میں 9 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، اس لیے یہاں راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اور در حقیقت یہ بھی پیڑ سے جڑا ہوا معاملہ ہے، پیڑ سے جڑا ہوا معاملہ۔ آپ اندازہ لگاتے جائیے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، بخاری شریف، ابو داؤد، نسائی کے اندر یہ الفاظ موجود ہے، یہ اکرمہ وہ اکرمہ ہے، یہ اکرمہ وہ اکرمہ ہے، ابو جہل کا بیٹا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 لوگوں کے قتل کا اعلان کر دیا، یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو، کیونکہ ان لوگوں سے اسلام کو بھی اور نبی کو بھی بڑا خطرہ تھا۔ آپ نے اعلان کر دیا قتل کا، اس لیے اکرمہ بھاگا ہوا جا رہا تھا کہ کیا ہو، اللہ کے رسول تو جنگ کا، ہمیں قتل کا، 8 لوگوں کے قتل کا اعلان کر چکے ہیں، ان کو جہاں دکھائی دیں ان کو قتل کر دو، ان کو مار دو۔ اکرمہ بھاگ رہا ہے، سمندر میں بیٹھ جاتا ہے، کشتی پہ سمندر کا سفر کرنے لگتا ہے، دوسرے ملک جاتا ہے، بیچوں بیچ سمندر میں کشتی پہنچتی ہے اور طوفان آ جاتا ہے، آندھی آ جاتی ہے، سمندر میں کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں یہاں ڈائریکٹ اللہ کو پکارو، یہاں ہمارے لات اور منات کام نہیں آئیں گے، یہاں ڈائریکٹ اللہ کو پکارا جائے۔ اکرمہ کہتا ہے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو مصیبت میں، اس آندھی اور طوفان میں جو ذات مجھے نجات دے سکتی ہے وہ خشکی میں بھی مجھے نجات دے سکتی ہے، جو اس مصیبت میں مجھے نکال سکتی ہے تو خشکی میں کیوں نہیں نکالے گی۔ وہ کہتا ہے قسم ہے مجھے اس ذات
ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اس مصیبت سے میں نکل گیا تو ضرور محمد رسول اللہ کے پاس جاؤں گا اور میں اسلام قبول کر لوں گا اور سچے دل سے توحید کو قبول کر لوں گا۔ اے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ نجات مل گئی، کشتی پار ہو گئی، اور یہ آیا اور آ کر اللہ کے نبی کے پاس معافی و تلافی کرتا ہے، توحید قبول کر لیتا ہے، اسلام لے آتا ہے، اللہ کے نبی بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عرب کے کافروں کا ایک ریکارڈ قرآن پیش کر رہا ہے، وہ مصیبت میں ڈائریکٹ اللہ کو پکارتے تھے۔ سمندر کے سفر میں کشتی پر بیٹھے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارا کرتے تھے، صرف ڈائریکٹ۔ لیکن جیسے وہ خشکی سے باہر آتے تھے وہ کہتے تھے اذا ہم یشرکون، بس شرک شروع کر دیتے تھے۔ نہیں، تم میری دعا لے کے اللہ تک جاؤ، تم میری دعا لے کر اللہ تک جاؤ، تم مجھے بیٹا بیٹی دلواؤ، تم میری فریادیں لے کے جاؤ۔ قرآن اعلان کرتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، او میرے بندو تم مجھے پکارو، او میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا۔ ایک اور آیت وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی ایسی ہستی کو مت پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی ایسی ہستی کے پاس مت جاؤ جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالم ہو جائے گا، یعنی سب سے بڑا مشرک۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارو گے جو تمہیں نہ نفع دے سکتا نہ نقصان۔ اٹھاؤ یجروید اور یجروید کا 8واں کانڈ اٹھائیے، ادھیائے اٹھائیے اور دیکھیے یجروید کے اندر بھی بالکل سیم یہی منتر یچتیو یو پمبم، جبکہ توحید اور شرک کا موضوع ایسا یا تو وید ہی پڑھنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، مجھے ان سے زیادہ اپنی قوم کو سمجھانا ہے۔ یچتیو یو پمبم نستسما دیوشو ریرشا، کوئی مطلب رہ جاتا ہے اس منتر کی بات؟ یچتی یاچنا کے معنی ہوتے ہیں سنسکرت میں بھیک مانگنا، یاچنا مانگنا، جیرن ہے مصدر مانگنا، اور یچتی اسی سے امپریٹو سینٹینس ہے، فعل امر مانگو، یچتی مانگو، یو اس میں اشارہ بعید کے لیے، دور کے لیے، مانگو اس سے، اور 2 بار یو آ رہا، یچتی یو مانگو اس سے، وہی تو ہے۔ یچتی یو پمما سب کچھ دینے والا، پمما جھولیاں بھرنے والا، پمما رزق کے دروازے کھولنے والا، وہی تو ہے، مانگو اس سے، وہی تو ہے دینے والا۔ منتر دیکھیے، یچتی یو پمما، ایک ایک شبد کی میننگ بتلا رہا ہوں، بابا رام دیو بھی نہیں بتلائیں گے، آسارام بھی نہیں بتلائیں گے، پھنس جائیں گے بیچارے۔ یچتی یو پمما، مانگو اس سے، وہی تو ہے سب کچھ دینے والا اور جھولیاں بھرنے والا۔ نستسما دیوشو ریرشا، نستسما نہیں دے سکتا ہے کوئی دوسرا، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ نستسما دیوشو نہیں دے سکتا ہے کوئی دوسرا دیوی دیوتا، دیوشو بھی کیا دیا؟ نستسما دیویشو نہیں دے سکتا ہے کوئی دوسرا دیوی دیوتا، ریرشا کچھ بھی، ریرشا کا مطلب عربی میں شیئن کچھ بھی، دوسرا تمہیں کچھ بھی، دیوی دیوتا وہاں نام بھی لے دیا۔ اس کے علاوہ اب اس کا پورا ترجمہ یہ ہوگا اس سے مانگو وہی تمہیں دینے والا ہے، اس سے مانگو وہی جھولیاں بھرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے ہی نہیں، تو دے گا کیا؟ اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم۔ کہاں لے جاؤ گے؟ اسی لیے کہتے ہیں قرآن جو پڑھنا نہ جانتا ہو سیکھنے کی ضرورت نہیں، انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہے گا، تیرا باپ دیتا ہے نا، ٹھیکے پہ ملا ہے، انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہے۔ کیسے کیسے فتوے نکال دیے ان مدرسے والوں نے، پڑھیں گے تو لوگ سوال کریں گے نا، اس لیے قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔
ان کے بس کی بات نہیں ہے. تیجا سمجھ میں آ جاتا تیرے, 40واں سمجھ میں آ جاتا ہے, حلالہ سمجھ میں آ جاتا ہے, لیکن یہ سب بتائیے اتنی اچھی سی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. والذین تدعون من دونہ, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو, من دونہ, اللہ کے علاوہ, اللہ کے علاوہ, اللہ کو مت جوڑیے گا بھی, اللہ اب کہہ رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو اپنی حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے, جانتے ہو وہ کتنے بے بس ہیں, کتنے کمزور ہیں. ما یملکون من قطمیر, کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں. اور ملکیت کا لفظ استعمال کیا, ما یملکون من قطمیر, اور قطمیر کا لفظ بڑا عجیب لفظ ہے. کھجور کھایا آپ نے, ایک کھجور کا بھی مالک نہیں بتایا. کھجور تو بہت بڑی چیز ہو گئی, کھجور جو آپ نے کھایا اس کے اندر گٹھلی نکلی, گٹھلی کا بھی مالک نہیں بتایا. گٹھلی کے اوپر بھی ایک ہلکا سا پرت ہوتا ہے, آپ دیکھیے گا گٹھلی آپ کے ہاتھ میں کھجور کی, اب ناخن ہلکا سا ماریے تو اس پہ ایک ہلکا سا جھلی, ہلکا سا پرت نکلے گا. پرت اللہ نے کہاں پہنچا دیا ہے, اور پھر بھی کھوپڑیوں میں نہیں بیٹھ رہی ہے, کہاں پہنچا دیا ایسے ہلکا سا چھلکا. اللہ نے کہا ما یملکون من قطمیر, یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو نا, یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. اور آگے دیکھیے, ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم, اور اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. اگر تم انہیں پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. اور پھر ایک تیر مارا, وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, اور اگر سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے. پہلے یہ کہا سن ہی نہیں سکتے, لا تسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے. مردہ سنتا ہی نہیں تو کہاں سے سن لے گا. پھر کہا وَلَوْ سَمِعُوا, اور اگر سن لیں, لو آتا ہی ایسی جگہ, لو سَمِعُوا, اور اگر سن لیں تو مَسْتَجَابُوا لَكُمْ, تو جواب نہیں دے سکتے. اللہ نے کہا اس دنیا کو چلانے والا ایک ہی اللہ ہے, ایک ہی رب ہے, ایک ہی معبود ہے. اگر دو ہوتے, حالانکہ ہے ہی نہیں دو, کیا دو خدا ہو سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا بالکل اسی طریقے سے, مردہ سن ہی نہیں سکتا. جیسے دو خدا نہیں ہو سکتے ویسے ہی مردہ نہیں سن سکتا. لیکن پھر بھی اللہ نے ایک مثال دی, اگر دو ہوتے تو دنیا کا نظام تم ایسا نہیں دیکھتے. اگر اس دنیا کو ایک ہی رب, ایک ہی خدا چلا رہا, اگر دو ہوتے, دو ہو ہی نہیں سکتے, لیکن پھر بھی اللہ نے کہا اگر دو ہوتے تو دنیا کا نظام ایسا نہیں چلتا. ایک کہتا میں سورج نکالوں گا, دوسرا کہتا نہیں میں تو رات نکالوں گا. ایک کہتا دن رہے گا, دوسرا کہتا نہیں رات. ایک کہتا میں اس کو زندگی دوں گا, دوسرا کہے گا نہیں میں اس کو موت دیتا. دنیا کا نظام باطل ہو جاتا, دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا, کیونکہ دو خدا ہیں. لیکن دو خدا ہو ہی نہیں سکتے, اسی لیے اللہ نے کہا اگر دو ہوتے تو دنیا کا نظام ایسا نہیں چلتا. ایسی اللہ نے کہا لا تسمعوا دعاکم, وہ تمہاری دعا سن ہی نہیں سکتے. ان تدعوہم لا تسمعوا دعاکم, اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. اور اگر سن لیں, یہ کوئی بات نہیں, جب دو خدا ہو ہی نہیں سکتے, پھر بھی اگر ہوتے تو دنیا کا نظام ایسا نہیں ہوتا. تو اسی لیے اللہ نے یہاں کہا وَلَوْ سَمِعُوا, چلو مان لو کسی طرح سن لیا, چلو مان لو کسی طرح سن لیا. مَسْتَجَابُوا لَكُمْ, تو جواب نہیں دے سکتے. جاؤ تم کہتے ہو نا سنتے ہیں, چلو میں نے بھی مان لیے سنتے ہیں, چلو جواب دیں, لے کے چلو مجھے جو دنیا میں تمہارا سب سے بڑا بزرگ ہو اس کے پاس لے کے چلو. میں کہوں گا السلام علیکم, دیکھیں جواب آتا کہ نہیں آتا ہے. السلام علیکم, زور سے چلا رہا ہوں السلام علیکم, مجاور بیٹھا ہوا ہے وہاں پر, کیا بات بھائی, السلام علیکم, بھائی کیوں کھلا پھاڑ رہا ہے؟ ارے اتنی دیر سے سلام کر رہا ہوں جواب نہیں مل رہا. ابے چپ پاگل کہیں کا, کیوں بھائی
سنتے ہیں؟ ہاں سنتے ہیں. تو کان کی طاقت ہے اس کا مطلب کہ ہاں کان کی طاقت ہے. تو زبان کی طاقت کو کیا ہو گیا؟ لکوا مار گیا کیا؟ مجھے بتائیے اگر کان اپنا کام کر رہا ہے تو زبان اپنی کام کیوں نہیں کر رہی؟ لیپ ٹاپ والے بابا آئیں گے, وہ کہیں گے مورتیوں کے بارے میں آئی ہے آیت, اللہ نے مورتیوں کے بارے میں کہا ہے, بتوں کے بارے میں کہا ہے, اللہ نے بزرگوں کے بارے میں تھوڑی کہا ہے. اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. اللہ یہ الٹی سمجھ کسی کو نہ دے آدمی کو موت پر یادہ نہ دے. اللہ نے وہ بھی پول کھول دی. تم کہتے ہیں یہ بت ہے, بت نہیں ہے, آگے بتاؤں گا. کیسی زبردست پول کھولی. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. ولو سمعوا, اور اگر سن لیں مستجابوا لکم, تو جواب نہیں دے سکتے. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں بادشاہ کے مزار سے آواز آئی وعلیکم السلام؟ اورنگزیب کی طرف لوگوں نے اشارہ کیا, یا اورنگزیب کہیں جاتا تھا, جو سلام کرتا تھا جواب نہیں ملتا تھا اس قبر کو توڑ دیتا تھا. اور پتہ نہیں ایک قبر سے, ہاں اجمیر یہی والی, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر پہ گیا, السلام علیکم, جواب نہیں آیا. دوسری بار کا السلام علیکم, جواب نہیں آیا. تیسری بار کا السلام علیکم, جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اورنگزیب نے پوچھا بھائی میں نے 2 بار اور سلام کیا, جواب کیوں نہیں آیا؟ تیسری بار میں جواب کیوں دیا؟ کہا جس وقت تو 2 بار سلام کر رہا تھا میں اس وقت تحیات میں بیٹھا تھا, نماز پڑھ رہا تھا, اس لیے جواب نہیں دیا. ارے اللہ کے بندو, جھوٹ بولنے کی بھی تمہیں عقل نہیں ہے. اور قبروں پہ 1 بار سلام کر رہے ہیں, یہاں 3 بار کر رہے ہیں. اور ایسی کون سی نماز تھی السلام علیکم نماز میں, السلام علیکم ابھی بھی نماز میں, اور جیسے ہی کہا السلام علیکم تیسری بار فوراً نماز پوری بھی ہو گئی؟ ایسی کون سی نماز ہے؟ وہ تو اورنگزیب تھا بیچارہ, اس لیے آگے کچھ نہیں کر سکا اور بازار کو چھوڑ دیا. اس زمانے میں اگر میں ہوتا تو میں کہتا اگر بابا نماز پڑھ رہے تھے تو وضو بنایا یا نہیں؟ وضو بنایا تھا تو یہ بتاؤ کہ قبر میں نل کہاں لگائے, پانی کہاں سے آتا تھا؟ اور اگر وضو بناتے تھے تو اس کا مطلب یہ کہ وضو ٹوٹتا بھی تھا, اور وضو اگر ٹوٹتا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ کھاتے اور پیتے بھی تھے. تو سبزی کہاں سے آتی تھی, کھانا کہاں سے آتا تھا؟ یہ سارے سوال ہم کرتے, اور جواب دینے والا یہ کہتا ہے کہ ان کے جلسوں میں نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جائے گا. میرے بھائیو اس کے علاوہ اور کیا جواب رہ جاتا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ. نماز پڑھ رہے ہیں, قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں, تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو بنایا جاتا ہے. اگر وضو بناتے ہیں تو مجھے بتاؤ کہ نل کہاں ہے, پانی کون لے کے جاتا ہے؟ اور جب وضو بناتے ہیں تو ظاہر بات ہے وضو جب ٹوٹتا بھی ہوگا تبھی تو بنتا ہے. اور اگر ایک بار وضو پوری قیامت تک کے لیے کافی ہے تو ایک نماز پوری قیامت تک کے لیے کافی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میرے بھائیوں کہنے لگے یہ عقل, یہ ہم جواب نہیں دے پائیں گے, اس لیے کہ مولوی ہم ان باتوں کا جواب بھی نہیں دیتے. پاپی پیٹ کا سوال ہے اور کچھ نہیں. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم. اور اللہ نے آگے پول کھول دی, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. کون کون؟ اللہ پوچھے گا اے معین الدین ادھر آ, اے خواجہ ادھر آ, ہاں کیا بات, کیوں اپنی قبر پہ تو سجدے کرواتا تھا, کیوں چادریں چڑھواتا تھا؟ کہے گا اللہ میں نے کب کہا تھا؟ انکار کر دیں گے, اللہ میں کبھی کہہ کے نہیں آیا. ان سے پوچھو میں نے کب کہا تھا میری قبر پہ آنا چادر چڑھانا, میں نے کب کہا تھا بیٹا بیٹی مانگنے آنا؟ یوم القیامت یکفرون بشرککم, قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. لو جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے, جن پہ آسرا یہ ہمیں بھاگ دوڑ کے بچا لیں گے وہ پھنسا اور دیں گے. اللہ ہم نے نہیں کہا تھا, یہ خود آتے تھے میری قبر, ڈال ان کو جہنم میں, ہے ہمارے پاس کیوں آ رہے؟